ڈاکٹر نشابہ حسن مراد صاحبہ، اب ہم 5ویں کویسچن کی طرف آگے بڑھتے ہیں، جو آج سے 1400 سال پہلے بھی اہم تھا اور آج اس کی اہمیت ہمیں زیادہ نظر آتی ہے کہ دو فریقین مرد و عورت کو نکاح کے لیے کس خوبی کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ اس آیت میں ایک اصولی بات سمجھائی گئی ہے نا، کہ خبیثوں کا جوڑ خبیثوں سے ہی لگتا ہے، پاکیزہ لوگ پاکیزہ لوگوں سے ہی طبعی مناسبت رکھ سکتے ہیں۔ ایک بدکار آدمی صرف ایک ہی برائی نہیں کیا کرتا، ایک برائی پھر بہت ساری برائیوں کو ساتھ لے کر آتی ہے، تو اس کے پھر اطوار، اس کی عادات، اس کے خصائل، یہ سب برائیاں جو ہے نا بالکل ایک خاص ایک کردار کی غمازی کر رہی ہوتی ہیں۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر جھوٹ کو ہی ہم لے لیں جو ہمارے معاشرے میں بہت عام نظر آتا ہے، اگر ہم ایک جھوٹ بول دیں خدا نخواستہ تو ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر کئی جھوٹ بولنے پڑ جاتے ہیں پردہ ڈالنے کے لیے۔ اسی طرح ایک برائی ہے تو وہ کئی برائیوں کو پھر اپنے پاس کھینچتی ہے، سہارا دیتی ہے۔ تو یہ ایسی ہی بات ہے کہ اگر کوئی پاکیزہ انسان ہے، پاکیزہ مرد ہے یا پاکیزہ عورت ہے، تو وہ کیسے اپنے اپوزٹ کیریکٹرسٹکس یا اپوزٹ کردار والے مرد سے جو کہ خدا نخواستہ ان برائیوں میں مبتلا ہو نباہ کر سکتی ہے، کیونکہ جو ہے وہ رفتار، گفتار، انداز، اطوار کسی چیز سے بھی جو ہے نا مناسبت نہیں ہوگی۔ اسی طرح وائس ورسا یہ معاملہ ہے ایک پاکیزہ شخص، ایک پاکیزہ مرد کا، کہ جو کہ ایک بلند اخلاق کا حامل ہے۔ تو اگر ایک عورت جس کے لچھن صحیح نہ ہوں اور اس کا کردار صحیح نہ ہو تو کیسے اس کا جو نباہ ہے وہ ایک ایسی عورت سے ہو سکتا ہے۔ تدبر القرآن سے دیکھ لیتے ہیں کہ آخرت میں جو تمام نفوس ہیں ان کی درجہ بندی بھی اخلاق اور کردار کے لحاظ سے ہوگی۔ یہ چیز ہمیں سورہ یاسین میں بھی نظر آتی ہے کہ دو گروہ بن جائیں گے، اور قرآن کے دیگر مقامات میں بھی۔ تو یہ درجہ بندی اعمال اور اخلاق اور ایمان و عقائد کے اعتبار سے ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم خواب میں 2 مرتبہ دکھائی دی۔ ایک دفعہ ایک شخص تمہیں ریشم کے ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے لیے چلا جا رہا تھا، اس نے مجھ سے کہا یہ آپ کی بیوی ہیں، ان کے چہرے سے پردہ اٹھاؤ۔ میں نے پردہ اٹھایا تو تم ہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ خود ہی اس کو انجام دے گا۔ حدیث پاک میں جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ میں آپ کے سامنے مفہوم رکھ رہی ہوں کہ جب تم میں سے کوئی رشتہ اپنے لیے تلاش کرے، 4 خصوصیات ہیں جو وہ رشتے میں دیکھ سکتا ہے یا دیکھ سکتی ہے، مطلب یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے۔ دین کے بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، حسن کی بنیاد پر، یا خاندانی جو خصوصیات حسب نسب کی بنیاد۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا، رہنمائی کی کہ اگر تم میں سے جو شخص اگر دین کو دیکھے تو وہ بہت مطلب اچھی بات ہے، اور اس کی تعریف کی کہ دین جو ہے نا اس کو دیکھنے کی طرف ترجیح دی گئی، یعنی ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک سوال ہے اپنے آپ سے کر سکتے ہیں کہ آج ہماری ترجیحات کیا ہیں۔ عملی نکتہ بہت واضح ہے، جو آیت کا ترجمہ ہے ہمارے سامنے ہے۔ خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، یعنی کردار کے حوالے سے ظاہر بات ہو رہی ہے، اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے۔